اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو آج سورہ اخلاص کا تفسیر اور شان نزول بتائیں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کی صفات اور حسب و نسب بیان کیجئے کہ وہ کیا ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ سونا ہے، چاندی یا کچھ اور۔ تو اس کے جواب میں اس سورہ اخلاص کا نزول ہوا، جس میں قل هو اللہ احد یعنی کہ قل لفظ اشارہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا حکم دے رہے ہیں۔ اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام کمالات کا جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ احد یعنی وہ ایک ہے۔ کہ یہ تو جواب ہو گیا اس مشرکین کے سوال کا جس نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ سونے کے ہیں کہ چاندی کے ہیں۔ اور رہی بات حسب نسب، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح بیان فرما دیا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی کہ اللہ اپنے کمال و ذات و صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کمال صفات یہ ہے کہ علم و قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج ہیں۔ اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ تو اس صورت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، اور اللہ اپنی حسب نسب میں، شان میں، اپنی صفات میں، کمالات میں اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ بانٹنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا مختصر شان نزول ہم نے آپ کو بیان فرمایا ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔